دیر از اے نیو ڈیولپ. اس مرتبہ ہیش ٹیگ ایک ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ایکس کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ جناب اڈیالہ کے باہر 10,000. اب یہ اڈیالہ کے باہر 10,000 کا مقصد ہے کہ جناب 10,000 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آج جمع ہو تاکہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جا سکے. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے گزشتہ ہفتے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا جی 10,000 بندہ یہاں پہ اڈیالہ آ کر اگر بیٹھ جائے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ اٹھاتے ہیں. اگلے 12 گھنٹے میں پاکستانی فوج کی جانب سے جو ہے ایک بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے. آنے والے 12 گھنٹے بھی بڑے اہم ہیں. آنے والے 12 گھنٹوں میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور بلکہ آنے والے 12 گھنٹے بھی بڑے اہم ہیں. آنے والے 12 گھنٹوں میں کیا بڑا ہونے جا رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. یہ لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں، اس سے ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل ایز ویل. نیچے کامنٹ سیکشن میں واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم شیئر کر رہے ہیں. پہلا کامنٹ ہے، آپ نے اس کو پریس کرنا ہے، واٹس ایپ کا چینل آٹومیٹکلی ہمارا آپ کے سامنے کھل جائے گا اور اس کے بعد آپ اسے فالو کر سکتے ہیں. اچھا جی، خبریں کافی زیادہ ہیں، میں تیزی سے جلدی جو ہے وہ خبریں ڈسکس کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب اگلے 12 گھنٹے میں پاکستانی فوج کی جانب سے جو ہے ایک بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے کہ جناب آج عمران خان صاحب سے ان کے وکلا اور ان کی فیملی کی ملاقات کا دن ہے. آج منگل کا دن ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آج ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، یا عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کرٹیسزم کافی دیر سے چل رہا تھا کہ جناب وہاں پہ ان کی بہنیں جو ہیں وہ آتی ہیں وہاں پہ، لیکن ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وغیرہ وہاں پہ نہیں ہوتے. ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز جتنے تعداد میں ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، بہت کم تعداد میں. تو آپ انگلیوں کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو گن سکتے ہیں جو وہاں پہ ان کو کمپنی کرنے کے لیے یا انہیں سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ آتے ہیں. لیکن اس مرتبہ دیر از اے نیو ڈیولپمنٹ، اور اس مرتبہ ہیش ٹیگ ایک ٹرینڈ کیا جا رہا ہے ایکس کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ جناب اڈیالہ کے باہر 10,000. اب یہ اڈیالہ کے باہر 10,000 کا مقصد ہے کہ جناب 10,000 لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر آج جمع ہو تاکہ اظہار یکجہتی جو ہے وہ کیا جا سکے. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے وہ گزشتہ ہفتے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا جی 10,000 بندہ یہاں پہ اڈیالہ آ کر اگر بیٹھ جائے تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ اٹھاتے ہیں. اب ہمارا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ 10,000 بندہ ہے یہاں بیٹھے اور نہیں اٹھنا یہاں سے جب تک عمران خان کو غیر آئینی غیر قانونی قید سے رہا نہیں کرتے. آج وہ 10,000 کا پلان جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 10,000 جو ہے، ایک تو سب سے پہلی بات ہے علیمہ خان صاحبہ نے جو 10,000 کی بات کی تھی اس سے ہی کنیکٹ ہو کے جو ہے وہ آج سارا دن، بلکہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ ہیش ٹیگ چلتا رہا کہ جناب 10,000 بندہ جو ہے وہ اب اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا 10,000 کارکن جو ہے وہاں پہ آئے گا اور کیا اسے آنے دیا جائے گا؟ ظاہری بات ہے اگر وہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو ریزسٹنس بھی ہوگی حکومت کی جانب سے. ہر ممکن روڈ بلاک جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ ان لوگوں کا ایکسیس جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں تک نہ ہو سکے. پہلے ہی جتنے آتے ہیں 200-300 جتنے بھی لوگ آتے تھے میکسیمم، ان کو وہیں تک جو ہے وہ روک لیا جاتا تھا، ایک سرٹن جگہ سے آگے ویسے نہیں جانے دیا جاتا. تو 10,000 بندہ اگر آنے کی کوشش کرے گا، پہلی بات تو اگر آنے کی کوشش کرے گا، یہ بھی ٹو مینی ifs and buts. اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوتا کیا ہے، کیا 10,000 آتا بھی ہے یا نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس قسم کا ایک فگر دیتے ہیں نا تو دونوں سائڈ ہو سکتے ہیں. وہ جس طرح کوائن ٹاس ہوتا ہے نا، وہ اٹ کین کم ہیڈز اینڈ اٹ کین کم ٹیلز ایز ویل. تو اگر تو آپ 10,000 بندہ لے آئے، وہاں پہ لا کے آپ نے کھڑا کر لیا، تو بلے بلے ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی کہ جناب دیکھیں 10,000 کی کال تھی اور 10,000 بندہ آ گیا. اور لوگ کہیں گے کہ جناب اگر کال دی جائے تو پھر لوگ آ بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ سہیل آفریدی صاحب جو لاہور کا وزٹ کر کے گئے تھے، وہ ان کا ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا کتنا کو بندہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر آتا ہے. لیکن اماؤنٹ آف پیپل، دا کوانٹٹی وہ بہت کم تھی، اور وہ اس سے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے سہیل آفریدی صاحب کی جو کال ہے اس کو اگنور کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ یہ جو 10,000 کا بندہ ہے، اگر یہ نہ آیا، پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر آ گیا تو تب تو بلے بلے ہو جائے گی، لیکن اگر نہ آیا تب کیا ہوگا؟
تب ظاہری بات ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری امبیرسنگ موومنٹ کہ آپ نے اتنا ٹرینڈ ٹرونڈ کیا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو چلایا بھی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ 10,000 بندہ بھی جو ہے وہ آپ اکٹھا نہ کر سکے. اور 10,000 بندہ بہت بندہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کم تعداد نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ جناب عمران خان صاحب نے تو پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار کے جلسے کیے ہوئے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ایون 10,000 بندہ بھی اگر آ کے کھڑا ہو جائے نا تو بہت ہوتا ہے. اگر اس نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے شنڈے پکڑے ہوں اور نعرے شارے لگا رہے ہوں، کافی بندہ وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا ہو سکتا ہے. سو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ لا سکتے ہیں یا نہیں. دوسری جانب ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنے رہنماؤں کے حوالے سے جو ہے وہ لسٹ ایک دفعہ پھر جاری کی گئی ہے، اور جن افراد کے نام لکھے گئے ہیں: سلمان اکرم راجہ چودھری، اویس یونس، علی زمان، وقاص رضا، صوفیہ نورین اور ملک فراز، ان کے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اور بہنیں جو ہیں وہ تو obviously فیملی جو ہے وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، لیکن ویسے جو لوگ مل سکتے ہیں ان کے جو ملنا چاہتے ہیں ان کے نام جو ہے وہ اس طرح دیے گئے ہیں. ادھر جہاں پہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ 10,000 افراد کے لیے یہ ایک کال دی گئی ہے، وہیں پہ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے 4 شہروں کے اندر جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں لندن، مانچسٹر، برمنگھم اور بریڈفورڈ یہ اس کے اندر شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی یو کے کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب سردی ہو سکتی ہے تو برائے مہربانی اپنے انتظامات جو ہیں وہ صحیح طرح کر کے آئیں. بائی دا وے پنڈی کے اندر بھی اب سردی ہو چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھے حالات ہیں. میں اس وقت نتھیا گلی کے اندر موجود ہوں اور دا ٹیمپریچر اوور ہیئر از اراؤنڈ 1 ڈگری سے لے کے 5 ڈگری کا ٹیمپریچر چل رہا ہے. مطلب برف باری نہیں ہوئی، لیکن برف باری آج سے چند دن پہلے ہوئی تھی تو برف جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہر جگہ پڑی ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے جب نتھیا گلی مری کے ایریاز کے اندر جب برف باری ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اسلام آباد اور راول پنڈی کا موسم بھی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سو لیٹس سی یہ 10,000 بندہ وہاں پہ آتا ہے یا نہیں. اس کے علاوہ فرینکفرٹ جرمنی کے اندر بھی جو ہے وہ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی ایک کال جو ہے وہ دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی بہن نورین خان صاحبہ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کل بروز منگل دوپہر 1 بجے سورہ یاسین ختم اڈیالہ جیل کے باہر ہوگی. تمام شہداء ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعائیں کی جائیں گی. کل سب لوگ اڈیالہ پہنچے. تو یہ بھی مطلب ایک جو ہے وہ پلان کیا گیا ہے کہ سورہ یاسین کا ختم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ کیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو ہے وہ نورین خان صاحبہ کی ٹویٹ کے اوپر جوابی ٹویٹ ایک کیا. انہوں نے کہا جی بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو بہت جلدی ہے، ابھی سورہ یاسین کا ختم ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے بھائی کے معاملات فاتح خانے کی طرف لے جا کر رہیں گی. ایک مطلب ایک یہ وقت بھی تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب عمران خان صاحب کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کے اوپر کیا کیا الزامات کس کس قسم کی لینگویج یوز کر کے جو ہے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. آج یہ وقت آ گیا کہ ان کی بہن کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ تمسخر اڑایا جا رہا ہے ساری بات کا. خیر دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگلے 12 گھنٹے کے اندر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب مختلف ظاہری بات ہے اسپیکولیشنز ہیں، یہ پہلے سے نہیں بتایا جاتا کہ کس چیز کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کس نقطے کے اوپر جو ہے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. سو اٹ کوڈ بی عمران خان، اٹ کوڈ بی پی ٹی آئی، اٹ کوڈ بی وینیزویلا ایز ویل. انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اسرائیل فلسطین کا ایشو، ایران کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایک دفعہ پھر اور امریکہ کی جانب سے جو ہے ایک دفعہ پھر سخت لہجہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، وہ بھی ایشو ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہو سکتا ہے بات ہو. اور obviously سب سے بڑا اہم نقطہ دہشت گردی کا. سو دیکھنا یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. 2 بجے یہ پریس کانفرنس جو ہے منعقد کی جائے گی، اور اس کا پریس کانفرنس کا مطلب ہے اٹ از ناٹ اے پریس بریفنگ، پریس کانفرنس اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چینلز کے اوپر جو ہے وہ لائیو بھی دکھائی جائے گی. سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیف ویب عامر ڈوگر صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے اسپیکر سے رابطے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ خبریں آئی تھی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو ان کے ریزرویشنز ہیں. تو اس کے اوپر عامر ڈوگر صاحب نے کہا جی ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، پاکستان کے تحریک انصاف کے کسی شخص نے جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. اس کے علاوہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب پی پی 167 پنجاب جہاں پہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی پارٹی پالیسی ہم نے پہلے سے ہی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے. صرف 2 حلقوں کے لیے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی، اور وہ ہے این اے 18 ہری پور اور این اے 129 لاہور. دونوں ہی سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہیں. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے،
انہوں نے کہا کہ جی ہم بائی پالیسی PP 167 کے اندر جو ہے انتخابی جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں ہم حصہ نہیں لیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوئی، وہاں پہ علی امین گنڈاپور صاحب پیش نہیں ہوئے، مسلسل غیر حاضر ہونے کے اوپر جو ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ گنڈاپور صاحب کی گرفتاری کے لیے آج اخبارات میں اشتہارات شائع کیے جائیں تاکہ اشتہاری کارروائی جو ہے وہ مکمل کی جا سکے، اور مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 7 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف آفیشیل کی جانب سے جو ہے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ گنڈاپور صاحب نے جناب اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے بھی آغاز کر دیا ہے۔ گنڈاپور صاحب کے اوپر اس بات کی تنقید ہو رہی تھی کہ جناب جب سے ان کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا ہے تب سے وہ بالکل ان ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو جناب ان کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ PTI نے خود شیئر کی ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں دوبارہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے یونین کونسل کی سطح کے اوپر عوام سے انہوں نے رابطہ مہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دنیا نیوز نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی ہے کہ ایک دعوت ولیمے کی ایک سرمنی تھی، وہاں پہ عمران خان صاحب کی تصویر لہرا کر نعرے لگانے کے اوپر 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 PTI کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ جناب ولیمے کے فنکشن میں جو ہے عمران خان کی تصویر کو کیوں لہرایا گیا۔ PTI راوالی کے رہنما چاچا زاہد ملک کے بھائی ملک حسن کی مقامی مارکی میں دعوت ولیمہ تھی، اس میں عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ جو ہے وہ شرکت کر رہے تھے۔ PTI کے کارکن اور MPA وغیرہ اور عہدیداران بھی جو ہے اس میں شرکت کر رہے تھے۔ تو اس موقع پہ کسی کارکن نے عمران خان کی کداور تصویر کی نمائش کی تو وہاں پر موجود جو ہے کارکن اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تقریب ختم ہوتے ہی کینٹ پولیس نے جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی اور رات گئے 2 پارٹی عہدیداروں سمیت 7 کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے نقص امن کا ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ PTI آفیشل نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے جی عمران خان کو خراج تحسین کے ساتھ ایک اور ولیمہ، پاکستان کے عوام ریاست ہیں، کسی وقت فیصلہ کرنے والوں کو عوام سے دستبردار ہونا پڑے گا، پاکستان کی خاطر یہ درست فیصلہ ہوگا۔ یہ اسی فنکشن کی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ منیر فاروق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اکثر اوقات میرے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ سورس اس خبر کو ریویل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ غور سے سنیے، اب ہارٹ سٹیٹ کو ایکسٹریملی ہارٹ سٹیٹ بنانے کا پلان ہے اور اس کے نقشے اگلے 4 سے 5 ماہ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ خاطر جمع رکھیں، سب کو پتہ جائے گا، اتنی اس کی دہشت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی آنے والا وقت جو ہے اگلے 4-5 مہینے جو ہیں بڑے سخت ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے ظاہری بات انہوں نے ڈیٹیل نہیں شیئر کی، میں ویسے منیب صاحب سے خود فون کر کے پوچھ لوں گا کہ بھائی کتنی ہارٹ سٹیٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، کچھ ہمیں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ضرور دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی معاشی ٹیم کو برقرار رکھا جائے گا، لہٰذا اس ضمن میں ہونے والی تمام گفتگو محض قیاس رائیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تھوڑی سی چیٹر ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر کہ شاید جو موجودہ وزارت خزانہ کی ٹیم ہے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلیاں کی جائیں، لیکن حسن ایوب صاحب جو ہیں اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب حکومت کی آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے کے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے، اور فراڈ کے اس معاملے میں جناب پنجاب بینک کے سسٹم میں موجود خامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف افراد نے کروڑوں روپے کی مبینہ طور پہ رقم جو ہے وہ ہتھیائی ہے۔ NCCI نے پنجاب بینک کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، اور ذرائع کے مطابق NCCI حکام اب تک 71 افراد کو حراست میں لے چکی ہے، جن میں مرد اور خواتین جو ہے وہ شامل ہے، اور ابتدائی طور پر NCCI میں 24 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، تاہم گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور فراڈ میں ملوث افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف اضلاع سے، اور گرفتار شدگان کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے منتخب بلدیاتی نمائندوں نے پیر کے روز خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے مصروف ترین خیبر روڈ کو بند کر کے جناب احتجاج کیا اور بلدیاتی حکومت کو فنڈز اور اختیارات دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ مردان کے میئر حمایت اللہ مایار احتجاجی مظاہرے کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال سے منتخب نمائندے مسلسل اختیارات کے لیے سڑکوں پر ہیں جو صوبائی حکومت نہیں دے رہی۔ خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے بقایا جات کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن خود بلدیاتی حکومت کی مقروض ہے اور جائز حق اور فنڈ جو ہے وہ انہیں نہیں دیے جا رہے۔ نوشہرہ سے منتخب بلدیاتی نمائندے تیمور کمال نے کہا کہ جی انہیں 1 روپے کا فنڈ بھی نہیں ملا اور 2 ماہ بعد بلدیاتی حکومتیں ہی ختم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ PTI انصاف کی باتیں کر رہی ہے لیکن اپنے ہی بلدیاتی نمائندوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی صاحب جو پنجاب اسمبلی کے موقع پہ جب وہ آئے تھے اور وہاں پہ ہنگامہ آرائی وغیرہ ہوئی تھی، اس کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ IG پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے،
اور تحقیقاتی رپورٹ کے ہمراہ ضروری دستاویزات اور ثبوت بھی آئی جی پنجاب کو بھجوائے جائیں گے. ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی جو ہے وہ سفارش اب کی گئی ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کل کے دن, اور خبر یہ ہے کہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف لاہور, وہاں پہ فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی ایک سٹوڈنٹ نے مبینہ طور پر دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے, جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئی ہیں. اب انیشلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ جب یہ جو لڑکی ہے یہ شاید اب جاں بحق ہو چکی ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن یہ خبریں غلط تھیں. بلکہ کئی میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سینئر جرنلسٹ جو ہے انہوں نے یہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر دی کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی. آخری اطلاع تک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شدید زخمی ہے وہ لڑکی, اور بتایا گیا ہے کہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے جو ہے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے, اور یونیورسٹی کی دوسری منزل سے جو ہے اس نے یہ اٹیمپٹ کی ہے. ابھی تک اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے. مختلف اسپیکولیشنز چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پڑھائی کا بڑا دباؤ تھا, اور کچھ کا کہنا ہے کہ جناب یہ کوئی اور کوئی پرسنل قسم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے, کیونکہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس وقت آئی سی یو کے اندر ہے, اس کی اس وقت دیکھ بھال کی جا رہی ہے, ہوش میں نہیں ہے, اس سے اس وقت مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی اس کا موبائل فون جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے, فون جو ہے وہ لاکڈ ہے, جب تک اس کو ہوش نہیں آتا تب تک اس کا پاسورڈ وغیرہ جو ہے وہ کھول کے فون کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اس کا فورینزک یا ٹیکنیکل انالیسس جو ہے وہ کیا جائے گا, اور جب تک کوئی تحقیقات کا رخ جو ہے وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تب تک جو ہے حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں ہوا ہے. دوسری جانب یونیورسٹی آف لاہور کیمپس میں تمام کلاسز جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں, اور رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق طلبہ کی حفاظت اور عمارتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آن کیمپس تدریسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں, جبکہ منگل 6 جنوری 2025 سے تحکم ثانی تمام تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ آن لائن شفٹ کر دی گئی ہیں. یہ واقعہ اس سے قبل 19 دسمبر کو پیش آنے والے واقعے کے 3 ہفتے کے بعد پیش آیا ہے, جب اس وقت بھی ایک 22 سالہ فارم ڈی کے طالب علم نے چوتھی منزل سے چھلانگ لگا کر جو ہے وہ اپنی جان دے دی تھی. ایک یونیورسٹی میں یہ اب دوسرا واقعہ اس قسم کا پیش آیا ہے. اس وقت سے جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا تب سے لے کر اب تک بار بار جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ پڑھائی کا بہت زیادہ پریشر ہے, یا ان کو جس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس سلسلے میں پولیس نے جو ہے اب تحقیقاتی کمیٹی بھی جو ہے وہ قائم کر دی ہے. 8 رکنی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے, اور یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ 8 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو پچھلے دنوں بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے خالدہ ضیاء کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے, اس حوالے سے انہوں نے صحافیوں سے ایک واقعے کی تفصیلات شیئر کی ہیں. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں پہ بھارتی وفد نے, انہوں نے کہا مجھے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے زبردستی روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان, مالدیپ, نیپال اور بھوٹان کے وفود جو ہے ایک بس میں جنازہ گاہ انہیں لایا گیا. جب بس میں سوار ہوا تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور ہائی کمشنر ایک فرنٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. جے شنکر نے بس کے شیشوں پر لگے پردے آگے کر رکھے تھے تاکہ بنگالی لوگوں سے بچ سکیں. میں اپنے ہائی کمشنر کے ساتھ تھوڑا پچھلی نشستوں پر بیٹھ گیا. میں نے پردے سائڈ پر کر دیے اور بنگالی عوام کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر میں جواب دیتا رہا. جیسے ہی بس جنازہ کا پہنچی تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. میں نیچے اترنے لگا تو بولے آپ مت جائیں, نیچے رش ہے, آپ کو خطرہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ دروازہ کھولیں, میں تو آیا ہی جنازے میں شرکت کے لیے ہوں. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نے غصے اور زور سے بولا کہ دروازہ کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا تو میں نیپال اور مالدیپ کے وفود کو ساتھ لے کر نیچے آ گیا. میں نے دیگر وفود کے ساتھ بنگالی عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی. بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر بس میں بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں تھا. بھارتی ہائی کمشنر کی پوری کوشش تھی کہ میں جنازے میں شرکت نہ کروں اور اسے جو ہے وہ ایشو بنا سکیں. بھارتی وفود پوری تیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہاں پر آیا تھا. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بھارت کو ایک نئی وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر نئی دلی روسی تیل کی درآمد جاری رکھتا ہے تو واشنگٹن بھارت پر ٹیرف بڑھا دے گا. اور ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر بھارت روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں. امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر مجھے خوش کرنا چاہتے تھے. وزیر اعظم مودی ایک بہت اچھے انسان ہیں, وہ اچھے آدمی ہیں. انہیں معلوم تھا کہ میں خوش نہیں تھا, مجھے خوش کرنا اہم تھا. وہ تجارت کرتے ہیں اور ہم ان سے
اور ہم ان پر بہت تیزی سے ٹیرف بڑھا سکتے ہیں. تو مودی کے حوالے سے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سب کچھ کہا ہے تب سے مودی کے اوپر جو ہے انڈیا کے اندر بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ جناب یہ ہے آپ کی اوقات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک تڑی لگائی ہے تو سارے سدھے ہو گئے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس معاملے کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو وینیزویلا کا جو معاملہ تھا اس سلسلے میں اب خبر یہ ہے کہ وینیزویلا کے سابق صدر نکولس میڈروف اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک میں مینہٹن میں وفاقی عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا، جہاں ان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی. میڈروف اور ان کی اہلیہ کو بروکلن سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن لے جایا گیا، جہاں سے انہیں ایک بختر بند گاڑی میں عدالت منتقل کیا گیا. میڈروف کو قیدیوں کے یونیفارم میں ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ہسپانوی زبان میں عدالتی کارروائی کو سمجھنے کے لیے ہیڈ فونز استعمال کیے. وفاقی عدالت کے جج نے میڈروف سے اپنی شناخت طلب کی تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ وینیزویلا کے صدر ہیں. جج نے میڈروف کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات پڑھے، لیکن میڈروف نے ان الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور ان الزامات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے اور وہ اپنے ملک کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہذب آدمی ہیں. میڈروف کی اہلیہ نے بھی اپنی بے گناہی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے قصور ہیں. جج نے اس مقدمے کی سماعت کی تاریخ آگے بڑھاتے ہوئے میڈروف اور ان کی اہلیہ کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا. اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلا کی نئی رہنما ڈیلسی روڈریگز کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گی تو انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، شاید میڈروف سے بھی بڑی. بیسکلی یہ جو روڈریگز ہیں یہ انہوں نے اب ایک انٹرم پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے جب سے میڈروف کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. امریکی جریدے دی اٹلانٹک سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے مزید کہا کہ رجیم چینج جو بھی آپ اسے کہیں موجودہ صورتحال سے بہتر ہے، اس سے بدتر نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی تیل کی کمپنیاں انفراسٹرکچر درست کرنے اور آمدنی پیدا کرنے کے لیے وینیزویلا جائیں گی. تو الٹیمیٹلی وہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تیل کے حوالے سے، تو تیل کے حوالے سے جناب اب امریکی کمپنیاں جو ہے وہ وینیزویلا کے اندر لینڈ کرنے والی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.